حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اور پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کے ذریعے اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دونوں رانوں کے درمیان جو ہماری شرمگاہ ہے، جو ہماری شہوت ہے، جسے شہوت فرج کہا جاتا ہے، اللہ نے وہ شہوت بھی ہمیں عطا فرما کر ہمیں آزمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ شہوت فرج اللہ نے دے دی اور آزاد چھوڑ دیا، کہیں بھی جاؤ اور شہوت پوری کرو، ایسا نہیں۔ اللہ نے جو شہوت فرج عطا فرمائی، ساتھ ساتھ اللہ نے اصول بنائے کہ تمہیں ایسے طریقے پر اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے اور ایسے طریقوں سے بچنا ہے۔ اگر حلال طریقے پر شہوت کوئی پوری کرتا ہے تو یہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں حیادار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حرام راستے پر چل کر اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بے غیرت ہوتا ہے۔ گویا وہ تمام حرام راستے جس کے ذریعے سے شہوت پوری کی جائے وہ بے غیرتی کا راستہ ہے، اور وہ تمام حلال راستے جس کے ذریعے سے شہوت فرج کو پوری کیا جائے یہ غیرت مندی کا راستہ ہے، حیاداری کا راستہ ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آدمی اگر نکاح کر کے اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے تو یہ حیادار ہوتا ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اجنبیہ عورت سے شہوت پوری کرتا ہے تو یہ بے حیا اور بے شرم ہوتا ہے۔ تو زناکاری کا راستہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی سنگینی اور اس جرم پر اپنی ناراضگی کو جتایا ہے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری اور بدکاری کی قباحت و شناعت کو بیان فرمایا، جو ایک ایمان والے کو دہلانے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا کوئی بھی زنا نہیں کرتا در حالے کہ وہ ایمان والا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی اگر زنا کاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور آسمان کی طرف معلق ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان زناکاری کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، وہ ایمان اور زناکاری میں تضاد ہے۔ ایک ایمان والا اور زناکاری کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور آسمان کی طرف معلق ہو جاتا ہے۔ جب یہ زناکاری سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان عود کر کے آتا ہے، وہ بھی کمال ایمان نہیں رہتا، اس کا ایمان ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو اب آپ اندازہ لگائیں اس کی موت کتنے برے طریقے پر ہوئی ہے، ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ لہذا زناکاری اور بدکاری کی قباحت اور شناعت کو اپنے دلوں کی گہرائیوں میں بسایا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، رحمان اور رحیم آپ کی صفت ہے، غفاریت آپ کی صفت ہے، حنان اور منان آپ کی صفت ہے۔
آپ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، 99 رحمت کے حصے آپ کے پاس ہیں، لیکن جب کوئی زنا کرتا ہے، اگر وہ لوگ شادی شدہ ہیں تو اللہ کا یہ قانون ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ان شادی شدہ زانی اور زانیہ کو لایا جائے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور قانون ہے۔ اور اگر وہ لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا کو بیان فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ جو غیر شادی شدہ ہے ان کو میدان میں لایا جائے، 100 کوڑے ان لوگوں کے اوپر برسائے جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو کوڑا برسانے والے ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کوڑا برسانے میں کوئی ترس کا معاملہ نہ کیا جائے، نہایت کھینچ کھینچ کر نہایت تیزی کے ساتھ کوڑے برسائے جائیں، سختی سے برسائے جائیں، اس میں کوئی ترس کا معاملہ نہ کیا جائے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، یہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی ایک جماعت کو بلایا جائے، جب ان لوگوں کو سزا دی جائے تو اس کا نظارہ وہ دیکھیں تاکہ وہ لوگ خوف کھا سکیں، وہ لوگ ڈر سکیں، اور آئندہ ایسا عمل کرنے سے وہ 100 بار سوچیں جب اس کی سزاؤں کو وہ دیکھیں گے۔ آج ہمارے ملک میں عصمت دری کے واقعات اتنے زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مجرمین کو سزا نہیں ملتی جیسی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ پیسے کے بلبوتے پر کوئی چھوٹ کر آ جاتا ہے، سزا سے خود کو بچا لیتا ہے، اور اگر وہ غریب ہے، اس کا سورس نہیں، پہچان نہیں ہے، تو پھر اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں تو انصاف نہیں ہے، یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کا کوئی جرم نہیں ہوتا اور وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پہچان نہیں ہے، اسے سلاخوں کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور سالہ سال بے قصوری کے عالم میں بھی وہ سزاؤں کو جھیلتا ہے، اور جو قصوروار ہوتا ہے وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ جمعیت علماء جو کیس لڑتی ہے، بے قصوروں کو جو رہا کراتی ہے، وہ اسی کا تو حصہ ہے کہ وہ بیچارے بے قصور سالہ سال سے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے تھے، اور جب ان کو رہا کرایا گیا تو معلوم ہوا ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو آج تو یہ المیہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا ہے۔ عصمت دری کے واقعات اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی حالیہ تازہ ترین واقعہ لکھیم پور کھیری کا ہے۔ 2 سگی بچیاں، ان کو درندوں نے اپنی حوث کا شکار بنایا اور پھر موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ عصمت دری کے واقعات اسی وجہ سے پیش آ رہی۔ اگر ان لوگوں کو فوراً مناسب سزا دے دی جائے اور لوگوں کو بلا کر وہ نظارہ دکھلایا جائے، آپ جانیے اور حقیقت جانیے، عصمت دری کے واقعات کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کی سزاؤں کو اللہ نے متعین فرمایا۔
تو اگر اللہ کی نگاہ میں ہم حیادار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شہوت فرج کو حلال طریقے پر بجھائیں تو ہم حیادار بندے ہوں گے، ورنہ بے غیرت اور بے شرم ہوں گے۔ آگے